بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے اذان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اذان کے لغوی معنی پکار کر بلانا یا اطلاع دینا وغیرہ کے ہیں۔ فرض نمازوں سے قبل اذان دینا سنت موقدہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب نمازیں بغیر اذان کے ہی ادا کی جاتی تھی، مگر وہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا۔ اب جو اذان کا طریقہ رائج ہے اور جو کلمات اس میں ادا کیے جاتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں۔ وہ کون سے خوش قسمت صحابی ہیں جن کو یہ کلمات خواب کے ذریعے سکھائے گئے، اور اس خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سچا خواب ہے۔ مطلب ویسے ہی کلمات اذان کے لیے منتخب کر لیے گئے، اور سب سے پہلے کون سے صحابی اذان کے لیے مقرر ہوئے اور اذان کا آغاز کب ہوا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اذان کی اہمیت اور فضائل کو اجاگر کر رہا ہے، یعنی بے عقل ہی اس کی اہمیت سے منہ پھیریں گے۔ اذان کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے مرض کی شکایت کی کہ اس کے ہاں بچہ کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے حکم دیا کہ اپنے گھر میں بلند آواز میں اذان دیا کرو۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا ہی معمول بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہر دکھ درد کا مداوع کر دیا اور مجھے کثرت اولاد سے نوازا۔ اس کے راوی حشام بن ابراہیم ہیں۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ محمد بن راشد دائم المریض تھا۔ اس کے خاندان اور اہل و عیال کو مرض سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ وہ مرض نسل در نسل اس کے خاندان میں چل رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اکیلا رہ گیا جو اس مرض سے محفوظ رہا۔ مگر اس کو فکر لاحق ہوئی تو اس نے بھی گھر میں اذان دینے کا معمول بنا لیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے اس کے اہل و عیال سے یہ مرض دور فرمایا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سینکڑوں روایات ایسی مل سکتی ہیں کہ جن میں اذان کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب براہ راست اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہے کہ ہر ضروری کام چھوڑ کر اذان سنی جائے اور اس کا جواب بھی دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر پہنچے تو لوگ جوگ در جوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ سن ہجری کا پہلا سال تھا اور پہلی مسجد بھی بنا لی گئی تھی۔ مسجد بنی تو باجماعت نماز کا آغاز ہو گیا۔ صحابہ مسجد میں آتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے، پھر اگلی نماز کے لیے آتے تو پتہ چلتا جماعت سے رہ گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ گھروں میں تھے یا اپنے کاموں میں مصروف تھے ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے کسی ایسی نشانی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب نماز یا جماعت کا وقت ہو تو اس نشانی سے پتہ چل سکے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں مشافرت کے لیے صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ صحابہ کرام نے 4 تجاویز پیش کی۔ 1. نماز کا وقت ہو تو علامت کے طور پر ایک خاص جھنڈا لہرا دیا جائے جو دور دور سے دیکھا جا سکتا ہو۔ 2. کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے۔ 3. یہودیوں کی طرح سینگ بجائے جائیں۔ اور نمبر 4 پر یہ تجویز تھی کہ مسیحیوں کی طرح ناقوس بجائے جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کردہ چاروں تجاویز ناپسند فرمائی، کیونکہ یہ چاروں کسی نہ کسی طریقے سے غیر مسلم اقوام کے طریقوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ سینگ بجانا یہودیوں کا طریقہ تھا، ناقوس عیسائیوں کا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ناپسند فرمایا۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور، ہم کسی ایک ایسے آدمی کو کیوں نہ متعین کر دیں کہ جو لوگوں کو نماز کے وقت پکار پکار کر بتایا کرے کہ نماز کا وقت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بلند آواز کے مالک تھے، اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اس وقت تک بھی اذان کے الفاظ مقرر نہیں ہوئے تھے اور یہ طے پایا کہ وہ صلاۃ الجامعہ کہا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک مرد کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ آپ نے اس سے وہ ناقوس خریدنا چاہا۔ اس نے پوچھا، تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ آپ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نماز کے وقت آگاہ کیا کروں۔ اس شخص نے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں۔ پھر اس نے اذان کے تمام الفاظ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ نے وہ کلمات خواب میں ایک مکان کی چھت پر چڑھ کر دہرائے۔ الغرض آپ بیدار ہوئے تو تمام کلمات آپ کو یاد تھے، فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے اور حق ہے۔ یہی خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دکھایا گیا۔
آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب کی رودات سنائی۔ حتیٰ کہ منقول ہے کہ ایک ہی خواب 7 صحابہ کرام کو دکھایا گیا، جس میں سب کو ایک جیسے ہی کلمات سکھائے گئے، اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ کلمات ادا فرمائے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سے متعلق بتایا تو آپ نے فرمایا، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل نے آ کر ان کلمات کو سکھا دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اسلام کا سب سے پہلا مؤذن مقرر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ حضرت بلال کو وہ کلمات بتاتے جاتے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، اور حضرت بلال بلند آواز میں پکارتے جاتے۔ ناظرین، مفسرین کا کہنا ہے کہ اذان کا باقاعدہ آغاز مدینہ منورہ میں ہی ہوا تھا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دین اسلام کو عام کرنے کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔